رہے، نہ کوئی فیمن ہوا، نہ کوئی بیمار ہوا، نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا، اور ان کو پرامن ہم لوگ واپس لے گئے سوات۔ اور جب 14 اگست کو جب پاکستان کا دن منایا گیا فیصل آباد میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، تو وہاں سوات کے بھی لوگوں نے نعرہ اٹھایا پاکستان زندہ باد۔ یہ پاکستان کی جمہوری حکومت کی کامیابی ہے۔ آپ میں ایک لمبی فہرست آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، لیکن آپ سوچیں کہ ہم نے اتنی مشکل سے جمہوریت بنائی ہے۔ صدر زرداری 2/3 اکثریت سے صدر ہے پاکستان کے۔ ہم نے ہر جمہوری قوت کو، ہم نے ہر پریس کو پوری آزادی دی ہوئی ہے۔ یہاں جلسوں کی آزادی ہے، یہاں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے پاکستان میں۔ ہم نے یہ جو اپوزیشن کو ہم نے پی ایس سی کے چیئرمین بنایا، ہم نے ہر جگہ عزت دی اپوزیشن کو۔ میں پچھلے دن کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کبھی کوئی ایسی اپوزیشن دیتا۔ ہم نے تو اپنی اپوزیشن دہشت گرد عدالتوں میں گزاری یا جیلوں میں گزاری۔ یہ ایسی اپوزیشن تو کبھی کسی کو ملی نہیں ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، کسی پہ دباؤ نہیں ہے، جو مرضی آ کے ہمارے خلاف بھی جلوس نکالے۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں، پھر بھی جمہوریت کے دشمن کہتے ہیں کہ یہاں نیشنل گورنمنٹ بناؤ۔ بھائی اس سے زیادہ کیا نیشنل گورنمنٹ بنے گا پاکستان میں؟ کوئی رہ بھی گیا؟ ہر ایک قوم نے حکومت کا حصہ دار بنا دیا ہے، صوبے میں، وفاق میں، مذہبی جماعتوں کو بھی ہر ایک قوم نے بنا دیا حصہ دار۔ اس سے زیادہ کیا نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے؟ کہ امریکہ سے اگر دو بیوروکریٹ لاؤ گے تو نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی پاکستان کی؟ تو یہ اس وقت ایک مکمل جمہوری حکومت ہے، جہاں بھی ہمیں آزمایا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہے پہلے جب بجلی کا مسئلہ تھا تو لوگ کہہ رہے تھے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کمزوری ہے کہ اس ملک میں بجلی کی کمی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ دیکھو بھائی، کم از کم 3 سال لگتے ہیں ایک پاور پلانٹ لگانے میں، اس سے پہلے پاور پلانٹ نہیں لگ سکتا۔ اس وقت اگر آپ کوشش بھی کریں تو نہیں لگ سکتا، لیکن ہم نے پھر وہ بھی چیلنج قبول کیا، ہم نے بھی فیس کیا۔ اس کے بعد یہ این ایف سی ایوارڈ کی باری آئی، لوگوں نے ہمیں کہا کہ این ایف سی ایوارڈ کبھی نہیں، کوئی نہیں مانے گا۔ سارے دوست کہہ چکے، رانا آفتاب صاحب بھی کہہ چکے، سمیع اللہ، میں نے سب کی باتیں سنی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ وفاقی حکومت نے وفاقی حکومت نے سارے صوبوں کو پیسے دیے، اس کے بعد تقسیم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب وفاقی حکومت آپ کو پوری طرح جو کمی ہے وہ پوری کر رہی ہے تو اس کے بعد تقسیم کرنا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جس طرح سمیع اللہ نے کہا ہے، مین آف دا میچ کا ایوارڈ یاد رکھو، کس نے سب سے بڑا چھکا مارا۔ گلگت بلتستان کی بات کی ہے دوستوں نے، گلگت بلتستان کی بات کی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ خود مختاری ہم نے دی، خود مختاری پیپلز پارٹی نے دی، جلسہ بھی ہم نے ہر طریقے کی آزادی دی اپوزیشن کو۔ اپوزیشن کے لیڈر بھی گئے، گلگت بلتستان، سارے گئے، سارے اپوزیشن کو اجازت ملی کہ آ کے جلسے کرو، جو مرضی کرو، جلوس کرو، نکالو، اپوزیشن پوری طرح الیکشن لڑو۔ ہم تو کہتے ہیں یہاں بھی کراؤ، بائی الیکشن کراؤ، یہاں کوئی بائی الیکشن کرانے کو تیار نہیں پنجاب میں۔ ہم نے گلگت اور بلتستان میں کرا دیا الیکشن۔ اس کے بعد متفقہ طور پہ ان کے چیف منسٹر کا بھی ہوا، اسپیکر کا بھی ہوا، ڈیپٹی اسپیکر کا بھی الیکشن ہوا، متفقہ طور پہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ہم نے دکھایا کہ اس علاقے میں، پسماندہ علاقہ گلگت اور بلتستان، نہ صرف ہم وہاں جمہوریت لائیں گے، ہم وہاں ترقی بھی لائیں گے، ہم جمہوری سوچ بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ بھی ہم وہاں لا کے دکھائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا یقین ہے۔ آپ محترمہ کی ہسٹری کی طرف جائیں، 25 سال محترمہ نے سیاست کی تھی۔ مجھے یاد ہے اس دن جب ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوا، اس سے پہلے بھی 25 سال انہوں نے سیاست کی، اور صرف 5 سال ان کی حکومت رہی ہے۔ 20 سال وہ اپوزیشن میں تھی، 20 سال جیلوں میں، جلا وطنی میں لڑتی رہی جمہوریت کے لیے۔ ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ پاور میں آ جاؤ تو تم پاورفل ہو گئے ہو۔ سب سے زیادہ پاورفل وہ بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ عوام ہے۔ یہ پاور جو سمجھتے لوگ
کہ بیوروکریٹ کی پاور ہو کہ قلم میں دستخط ہو تو بڑے پاورفل ہو جاتے ہو. ایسے لوگ بہت آئے اور بہت گئے ہیں. سارے پاکستان کیا، سارا ایشیا کیا، ساری دنیا محترمہ کو یاد کرتی ہے ابھی بھی، اس لیے کہ بی بی عوام کے لیے لڑتی رہی، جمہوریت کے لیے لڑتی رہی. مجھے جب ہلری کلنٹن یہ آئی تھی، میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. یہاں گورنر ہاؤس میں آئی تھی، وہاں بی بی کی فوٹوگراف دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے آپ کو پتہ ہے جب میرا خاوند تھا گورنر آف آرکنسو تو بی بی اس وقت ولایت میں تھی، کسی فلیٹ میں ٹھہری ہوئی تھی، تو ہم نے سنا تھا کہ یہاں محترمہ یہاں بے نظیر بھٹو آئی ہوئی ہے اور ہم ان کے بڑے فین تھے. اس وقت یہ کلنٹن اور ہلری کلنٹن سیکرٹری نہیں تھی، پریزیڈنٹ نہیں تھے، تو گورنر آف آرکنسو تھا. تو کہتا ہے ہم لوگ چل کے آئے، بارش کا دن تھا، ہم لوگ ان کے فلیٹ کے باہر کھڑے رہے سڑک پہ، اور جب وہ نیچے آئی تو ہم نے آ کے اسے ہاتھ ملایا کہ ہم آپ کے ایڈمائرر ہیں، میرا نام ہلری کلنٹن ہے اور یہ کلنٹن ہے. زندہ ہے، زندہ ہے بی بی، زندہ ہے، طلباء کی بی بی، زندہ ہے، مزدور کی بی بی، زندہ ہے، یہ سینس کی بیٹی، زندہ ہے، سرحد کی بیٹی، زندہ ہے، یہ کی بیٹی، زندہ ہے، رکلا کی بی بی، زندہ ہے، طلباء کی بی بی، زندہ ہے، بہنوں کی بی بی، زندہ ہے، ماؤں کی بی بی، زندہ ہے. اور اس وقت بی بی جلا وطن تھی. اس کو کہتے سیاسی پاور. اس لیے جب زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے اختیارات اسمبلی کو دے دوں گا، پرائم منسٹر کو دے دوں گا، میں تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. آخر he has been elected by the assembly. یہ اسمبلی کے، یہ کوئی باہر کا ہیلی کاپٹر میں یا کئی پیراشوٹ میں گر کے پریزیڈنٹ نہیں آیا. یہ اسمبلیوں سے منتخب ہو کے آیا ہے، صوبائی اسمبلیوں سے اور چھوٹی اسمبلیوں سے، متفقہ طور پہ سندھ سے، فرنٹیئر سے، بلوچستان سے، سینٹ سے، نیشنل اسمبلی سے. تو پاور اگر صدر کے پاس ہو یا پرائم منسٹر کے پاس ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کی پارٹی ہے. یہ کوئی بات ہے یا شور مچانے کی کہ ادھر دو ادھر نہ دو ادھر نہ دو؟ یہ اس میں نہیں ہے. یہ ساری گیم صرف تیسری ٹرم کی ہے، ساری گیم صرف یہ ہے. لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جتنی مرضی کوئی لوگ لڑنا چاہے الیکشن، تیسری ٹرم لے، چوتھی ٹرم لے، پنجویں ٹرم لے. ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ ہر ایک کو حق ہے، ہر ایک لڑے الیکشن، کیونکہ ہم تو الیکشن کے میدان کو جانتے ہیں. ہم نے کوئی فوجی میدان میں نہیں لڑنا الیکشن، یا فوجیوں کے سائے کے نیچے نہیں الیکشن لڑنا. ہم نے عوامی الیکشن لڑنا ہے. تو اگر صدر کے پاس اختیارات ہے یا پرائم منسٹر کے پاس اختیارات ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس لیے صدر نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس کو مرضی اختیارات دے دیں. پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کو چیئرپرسن آصف علی زرداری ہے. تو ہم ایک ہیں. یہ ایک اور لائن چلی ہے، یہ 4-5 اینکر جو ہوتے ہیں سیاسی فنکار کہ جی ان میں کوئی اختلافات ہے. کوئی اختلافات نہیں ہے. میں پچھلے دن کراچی گیا تھا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اور پرائم منسٹر صاحب نے 10 باتیں میرے سے کی، اور ایک بات بار بار ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، جس طرح دوست اور جس طرح سیاسی کولیگ باتیں کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں کس پارٹی سے الیکٹ ہوا ہوں، مجھے نہیں پتا ہے کہ کہاں میری قوت ہے، مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے میرے نعرے لگتے ہیں. وہ تو مذاق اڑاتے دونوں بیٹھ کے آپس میں کہ یہ کیا لگے ہوئے